ہماری اکانومی صحیح ٹریک پر چل نکلی ہے؟ 10 سال پہلے جو ہم ڈسکشن کرتے تھے 10 سال کے بعد بھی وہی گفتگو ہے، کوئی چینج نہیں ہے۔ صحیح ٹریک پہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ایک تو اکنامک ریکوری کی طرف آپ جاتے ہیں، جب تک عوام کو ریلیف نہ ملے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ The quality of life of people living in the urban cities has consistently gone down. یہ جب ہم 90s میں دیکھتے ہیں تو ایک وقت ایسا تھا کہ انڈیا اور پاکستان ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کنٹری میں انویسٹمنٹ بڑی کروائی، ان کی مڈل کلاس بھی 400 ملین کی ہے، ہم نے یہاں انویسٹمنٹ نہیں کرائی، اور انویسٹمنٹ اس لیے بھی نہیں آئی کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں تھی، وہ گروتھ جو تھی تھوڑی سٹنٹڈ ہو گئی۔ بھائی ہمارے پاس انڈسٹری نہیں لگی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج، وہاں جو کمپنیز لسٹڈ ہیں وہی لسٹڈ ہیں کئی سالوں سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کمپنیز تو بہت اچھی چل رہی ہیں، ڈیویڈنڈز بڑے اچھے آتے ہیں۔ یہ ساری جو کمپنیز ہیں ان کو نیا کمپٹیشن نہیں ملا ہے، نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی، تو ان کا سارا مال بک رہا ہے۔ جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ بھی اچھی جا رہی ہے۔ آپ کی جو اکانومی کی بیک بون ہے وہ ہے ایگریکلچر۔ ایگریکلچر ہمارا ابھی بھی پریمیٹیو ہے۔ آپ کے ریجن میں آپ کی ییلڈ امنگسٹ دا لوئسٹ ہے۔ ایگریکلچر ملک ہیں مگر آٹا شارٹ ہو جاتا ہے، چینی جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے کاٹن جو ہے پچھلے کچھ سال تک ہم امپورٹ بھی کرتے رہے۔ کیسے ایگریکلچر کنٹری ہیں؟ آپ کی پاپولیشن جو ہے، گروتھ جو ہے اٹس امنگسٹ دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ۔ آپ جتنا بھی کھانا اپنے لیے پروڈیوس کر لیں آپ کو شارٹ ہی ہوگا نا یار۔ یہ جو سیلریڈ کلاس پر ٹیکس لگا ہے، آپ کے خیال میں یہ حکومت کا صحیح اقدام ہے؟ اس سے زیادہ بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہ سیلریڈ کلاس ایکسپورٹر سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے، سیلریڈ کلاس ریٹیلر سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے، تو یہ سارا بوجھ کیوں سیلریڈ کلاس ہی اٹھائے؟ وہ نیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، نئے والوں کو آپ پکڑ ہی نہیں رہے۔ ویلکم ٹو رفتار ناؤ۔ آج کی پوڈ کاسٹ کے خاص مہمان توقیر مہاجر صاحب، جن کا تعلق بزنس، اکانومی، میڈیا اور آرٹ سے ہے، فائنینشیل پوسٹ کے فاؤنڈر ہیں۔ ان سے بہت سی باتیں کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ اکانومی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ ایئر ہماری قوم نے بہت مشکل دیکھے ہیں، پچھلے 2-3 سال ہم نے ہائیسٹ جو ہے وہ انفلیشن دیکھی، ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ دیکھے، تو اب کچھ سچویشن بہتر ہونا شروع ہوئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہماری اکانومی صحیح ٹریک پر چل نکلی ہے؟ صحیح ٹریک پہ چل نکلی ہے یہ تو میں نہیں کہوں گا۔ دیکھیں، صحیح ٹریک پہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ایک تو اکنامک ریکوری کی طرف آپ جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب تک عوام کو ریلیف نہ ملے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ پچھلے 10 سال میں میرا خیال ہے کوئی 5 گورنمنٹس آئیں۔ پہلے ایک 1 پارٹی گورنمنٹ آئی، پھر ہائیبریڈ آئی، پھر اس کے بعد ایک کولیشن آیا، پھر ایک اور آ گئی کیئر ٹیکر، اور اب جو ہے اب یہ 5 گورنمنٹس آنے کے باوجود 10 سال پہلے جو ہم ڈسکشن کرتے تھے وہ آج بھی وہی ڈسکشن ہم کرتے ہیں۔ اگر میں وہ گفتگو 10 سال والی پہلے نکال لوں تو لگے گا کہ میں آج وہی بات کر رہا ہوں۔ اس کا اگزامپل یہ ہے، ہم کوئی 8-10 دوست بیٹھے ہوئے تھے تقریباً 8-10 سال پہلے، اور گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے کہ اکانومی بہتر ہو جائے۔ تو ایک کنسنسس تھا، اینڈ آل آف دیز پیپل وے ویری سینئر پیپل، یو آر ٹاکنگ سی سویٹ پیپل۔ کنسنسس یہ تھا کہ پاکستان کی جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، پرائیویٹائزیشن کو کیا جائے، آسٹیریٹی میجرز لیے جائیں، انفلیشن کنٹرول کریں، جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال کے بعد بھی وہی گفتگو ہے۔ There has been really, if you ask me, کوئی چینج نہیں ہے۔ ہم اس وقت بھی سوچتے تھے پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے گا، اس کے 10 سال بعد مہینے آتے ہیں کہ جی کہتے ہیں 3 مہینے میں پرائیویٹائز ہو جائے گا، 6 مہینے میں پرائیویٹائز ہو جائے گا، اور بلیڈنگ جو ہے وہ بند ہی نہیں ہو رہی۔ ہم ہر سال بائی ویریس نمبرز آتے ہیں، لیکن ایک کنسنسس نمبر جو ہے وہ یہ کہ تقریباً آپ سمجھیں 1 سے 1.5 بلین ڈالر کی بلیڈنگ ہو رہی ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں، جس میں پی آئی اے بھی ہے، پاکستان اسٹیل بھی ہے، ریلویز بھی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ پچھلے کئی سالوں سے کوئی ادارہ پرائیویٹائز ہی نہیں ہوا، مگر بلیڈنگ جاری ہے۔ تو اگر آپ ایک ایگزامپل کے طور پہ لیں کہ 1 بلین کی بلیڈنگ ہر سال ہو رہی ہے، 10 سال سے وہی کہانی ہے، تو 10 بلین ڈالر تو آپ نے ویسے گوا دیے۔ ایفیشنسی اگر 6 پہ تھی
تو ایفیشنسی لیول اب 1.5 پہ آ گیا ہے ان اداروں کا. مطلب ایک تو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ چلو میں نے انویسٹ کیا, میں نے انویسٹ کرنے کے بعد کوالٹی آف سروس, کوالٹی آف پروڈکٹ, ساری چیزیں بڑھائیں تو وہ انویسٹمنٹ کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہوا, اور مجھے یہ کچھ نظر بھی نہیں آ رہا. اب انفلیشن کی آپ جب بات کریں, جو انفلیشن ہوئی ہے عوام کے لیے یہ بہت سیریس میٹر ہے. اب بجلی کے بل سب سے بڑا بیک بریکر ہے لوگوں کے لیے, نہیں افورڈ کر سکتے. گھر کے کرایوں سے زیادہ بل آ رہے ہیں سر, بل آ رہے ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ کہانی کیسے چلے گی؟ اچھا گورنمنٹ کو, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, میرا کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی الائنمنٹ نہیں ہے. اچھا سر, یہاں پہ صرف گھروں کی بات نہیں ہے, اس کی وجہ سے انڈسٹری بھی نہیں چل رہی نا. کریکٹ, میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو نہ انڈسٹری, نہ گھر, نہ کچھ. اور دوسرا یہ کہ یہ ساری جو آپ کی اس وقت سچویشن ہے, آپ مطلب نو بڈی از ہیپی. رئیس آدمی انڈسٹری نہیں چلا پا رہا, وہ مشکل میں. غریب آدمی وہ ویسے ہی بیچارہ اپنے گھر کا بل نہیں دے پا رہا, دوسری چیزیں نہیں کر پا رہا, تو وہ ویسے ہی. سو اٹس اے ویری انہیپی سچویشن فار ایوری ون. اور یہ مجھے بہتر ہوتا اس لیے نہیں نظر آ رہا کہ بجٹ جو آپ کا آیا ہے, ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ٹیکس لگا دو, وہ لگا دو, لگا بھی دیے, لیکن کوئی آسٹیریٹی میجرز, کوئی کاسٹ کٹنگ, کوئی اس طرح کی چیز ہوئی نہیں. آپ دیکھیں سالہ سال, میں نے آپ کو بتایا کہ 4-5 گورنمنٹس آئیں, ہر گورنمنٹ ہر بجٹ میں اتنی ہیوج پی ایس ڈی پی نمبرز لگاتے ہیں. کبھی کوئی 700 بلین ہوتا ہے, کبھی 900 بلین ہوتا ہے, کٹ کر کے یوٹیلائز وہ 600 بلین ہوتا ہے, 700 بلین ہوتا ہے, کبھی کبھار پورا بھی یوٹیلائز ہوا. اب پی ایس ڈی پی جب یوٹیلائز ہو رہا ہے تو آپ کو کچھ اس کے اثرات ہر جگہ نظر آنے چاہیے, اسپیشلی ان دی بگر سٹیز, کہ جی آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ کی, کوئی انفراسٹرکچر بنایا, کوئی اس طرح کے سوشل پروگرامز کیے, وہ آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. The quality of life of people living in the urban cities has consistently gone down every year. اس میں کوئی مطلب کوئی ڈیبیٹ کی بات ہی نہیں. تو اچھا پھر یہ ساری چیزیں آپ بجٹ میں جب ڈال رہے ہیں اور لوگوں پہ دوسری بوجھ آ رہا ہے, تو آسٹیریٹی کدھر ہے؟ جو ہمارے سرکاری کاسٹ ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. آپ بولیں کہ جی آپ ٹیکس زیادہ دو اور ہمارا خرچہ نہ کم ہو, کوئی بھی گورنمنٹ, میں اس گورنمنٹ کی صرف بات نہیں کر رہا, اور خرچہ کم نہ ہو اور ہر سال بڑھتا جائے, تو پھر یہ کوئی فیئر بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی جسے کہنا چاہیے اکانومی کے لیے بھی بہت اچھی بات نہیں ہے. فسکل ڈیفیسٹ آپ کا 6-7% کا چند سال تو 8% پلس رہا ہے ان دا لاسٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لاسٹ ڈیکیڈ. تو فسکل ڈیفیسٹ جب اتنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بیسیکلی آپ کے اخراجات آپ کی آمدنی سے زیادہ ہیں. اچھا ایک کنونشنل اکنامکس میں یہ کہتے ہیں کہ جی فسکل ڈیفیسٹ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ڈیولپمنٹ ہو سکے, کہ آپ ادھار لیں اور انویسٹ کریں اور تاکہ جابس کریٹ ہوں وغیرہ وغیرہ, کوالٹی آف لائف بہتر ہو, جابس کریٹ ہوں, اکانومی کو تھوڑا سا وہ پہیے لگیں, اس لیے لیتے ہیں لوگ, تھوڑا سا وہ کرتے ہیں. لیکن آپ اس کو اس طرح اگزامپل لیں کہ آپ کے گھر میں آمدنی کم ہے تو آپ انویسٹمنٹ کی سوچیں, تو مطلب یہ بھی کوئی پروپورشنیٹ ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کنونشنل اکنامکس, آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بھی دیکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں اگر یہ فسکل ڈیفیسٹ لے کے وہ اکانومی کو گرو کر رہے ہیں, آپ بھی اسی طرح گرو کر رہے ہیں, تو یہ ریئلٹی یہاں کچھ اور ہے. یہاں کی ریئلٹی یہ ہے کہ یہ دس از آل بوروڈ منی. آپ کی جتنی ریزروز ہیں دے آر آل بوروڈ منی, آپ کے اپنے سیلف جنریٹڈ ریزروز نہیں ہیں. سو یو ہیو ٹو لک ایٹ ایوری تھنگ ان کانٹیکسٹ. تو اس حساب سے آئی فیل کہ تھوڑا سا پریکٹیکل میجرز لینے چاہیے. ہم نے پریکٹیکل میجرز نہیں لیے اور اس وجہ سے اکانومی کا پہیہ جام ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیے, جب ہم 90s میں دیکھتے ہیں تو ایک وقت ایسا تھا کہ انڈیا اور پاکستان ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے.
مگر انڈیا اب دیکھیں کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں. تو آپ کے خیال میں 90s کے بعد ایسا کیا وقت آیا جب جہاں سے ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ بالکل چینج ہو گئی اور انڈیا کی چینج ہو گئی؟ ایسا کیا وقت تھا یا ایسا کون سا حکمران تھا جس سے آپ کو لگا کہ یار یہاں سے ہماری اکانومی کا اس زوال شروع ہوا ہے؟ میرا خیال ہے پالیسی کی کنسسٹنسیز یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کنٹری میں انویسٹمنٹ بڑی کروائی. اچھا, انڈیا از اے ویری لارج پاپولیشن, مطلب لارجسٹ, تو ان کی مڈل کلاس بھی 400 ملین کی ہے. پاکستان از آلسو اے ویری لارج نمبر in terms of population. We are the 5th largest in terms of population numbers. لیکن ہم نے یہاں انویسٹمنٹ نہیں کرائی, اور انویسٹمنٹ اس لیے بھی نہیں آئی کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں تھی. اچھا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, پھر دوسرے ایشوز بھی تھے ہمارے, ٹیررزم وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی تھیں جو وی ویئر انفارچونیٹ ان دوز تھنگس, اینڈ اس کی وجہ سے اتنے یہاں پیسے نہیں لگے. اچھا, کیونکہ انویسٹمنٹ نہیں آئی تو آپ کی ساری جو اکانومی کی چیزیں تھیں وہ گروتھ جو تھی تھوڑی سٹنٹڈ ہو گئی, تو وہ ہو نہیں پائی اس طرح. انڈیا نے پورا فائدہ اٹھایا اپنی مڈل کلاس کا, نمبرز کا, اور انہوں نے پیسے لگائے. مگر سر ڈالرز تو ہمارے پاس بھی آ رہے تھے نا, پڑوس میں جنگیں چل رہی تھی تو ڈالرز تو وہاں سے آ رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں فورن ایڈ نہیں آ رہی تھی, فورن ایڈ آ رہی تھی مگر ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم یوٹیلائز نہیں کر پائے, ہمارے پاس انڈسٹری نہیں لگی. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے, وہاں جو کمپنیز لسٹڈ ہیں وہی لسٹڈ ہیں کئی سالوں سے. سال میں 1-2 کمپنیز 4 کمپنیز لسٹ ہوتی ہیں, بٹ دیٹس ناٹ انف. آپ 600-700 کمپنیز ٹوٹل جو لسٹڈ ہیں, میرا خیال ہے 600 سم تھنگ ہے, مجھے یاد ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا, 650 کے قریب ہے. ہاں 600 پلس ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ کمپنیز تو بہت اچھی چل رہی ہیں کیونکہ ڈیویڈنڈس بڑے اچھے آتے ہیں اور پرائس ارننگس ملٹیپل آپ دیکھیں بڑا اچھا ہے. اس کی ایک وجہ ہے, یہ ساری جو کمپنیز ہیں ان کو نیا کمپٹیشن نہیں ملا ہے, نمبرز آپ کے بڑھتے گئے ہیں, دے آر آل رننگ ٹو ریزنیبل کیپیسٹی. پروڈکشن وائز کمپیٹ کرنے کے لیے نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی. نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی تو ان کا سارا مال بک رہا ہے. جب سارا مال بک رہا ہے ان کا, تو ان کے جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ بھی اچھی جا رہی ہے. اور پھر دوسرے معاملات بھی ہیں کہ کچھ کارٹلز بنے ہوئے ہیں, انہوں نے پرائسنگ اپنی تھوڑی سی مینیج کی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی پروفیٹیبلٹی بہت اچھی ہے. آپ دیکھیں آپ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی ود ان 1 year, ڈبل ہو گئی. اور ابھی بھی جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں, کیپٹل مارکیٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی گنجائش اس لیے ہے کیونکہ پرائس ارننگز ملٹیپل جو ہے ریجن میں امنگس دا لوئسٹ, اور ڈیویڈنڈ ریٹرن اچھا خاصا ہے. تو ہم عجیب ایک اس میں پھنسے ہوئے ہیں, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. جب آدمی بہت ساری چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, یہ جو ٹیررزم وغیرہ, پھر آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہے, یہ ساری چیزیں. ایک اور فیکٹر, آپ کی جو اکانومی کی بیک بون ہے وہ ہے ایگریکلچر. ایگریکلچر ہمارا ابھی بھی پریمیٹیو ہے. آپ نے میکنائز فارمنگ پہ آپ آئے ہی نہیں, جو انٹرنیشنل لیولز پہ ہیں, تو آپ کی ییلڈ جو ہے آپ کے ریجن میں آپ کی ییلڈ امنگس دا لوئسٹ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم وہی پرانے زمانے کی ایگریکلچر کر رہے ہیں, اور پھر کلائمیٹ چینج نے ہمیں ہٹ کر دیا. مطلب ناٹ اونلی یس بٹ ادر کنٹریز آلسو, آر نیبرز آلسو. تو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ علیحدہ ہے, لیکن ہم نے ایگریکلچر کو ڈیولپ ہی نہیں کیا. ہم نے فوڈ پروسیسنگ, جو ہم اگر کوئی اگا بھی لیں چیزیں, بہت اچھی چیزیں, ہمارے پاس ہر چیز ہو جاتی ہے, لیکن وہ فوڈ پروسیسنگ جو انڈسٹری ہے اس کو بھی گرو نہیں کیا. تو آئی تھنک دیر ہیز بین اے لیک آف کنسسٹنسی ان پلاننگ, اینڈ obviously when there is lack of consistency پلاننگ میں رہی ہے تو ایگزیکیوشن تو دور کی بات ہے. تو یہ ایک وجہ تھی. اچھا, آپ کے خیال میں ہمارے کون سے 3 ایسے شعبے ہیں جہاں پر حکومت کو اپنی اکانومی بہتر کرنے کے لیے فوری کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا؟ 3 سیکٹرز ایسے آپ کیا بتا سکتے ہیں جو ہماری ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایگریکلچر تو ڈیفینیٹلی, یہ تو سر ایگریکلچر کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم ایگریکلچر ملک ہیں مگر آٹا شارٹ ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. چینی جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کاٹن جو ہے پچھلے کچھ سال تک ہم امپورٹ بھی کرتے رہے ضرورت پڑنے پر. تو سر کیسے ایگریکلچر کنٹری ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہوتا کیا ہے. یہ پہلے میں نے کہا کہ ییلڈ کم ہے، جو آپ کی جو کلٹیویٹڈ لینڈ ہے اس کی ییلڈ بہت کم ہے. دوسرا، یو ہیو اے ویری فاسٹ گروئنگ پاپولیشن. آپ کی پاپولیشن جو ہے، گروتھ جو ہے اٹس امنگسٹ دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. 2.5% کے ساتھ امنگسٹ دا ہائیسٹ، ٹاپ 2 یا 3 کنٹریز میں آپ ان ٹرمز آف پاپولیشن گروتھ. تو وہ آپ جتنا بھی کھانا اپنے لیے پروڈیوس کر لیں آپ کو شارٹ ہی ہوگا نا یار، کم پڑے گا نا. ایک تو یہ فیکٹر. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ یہ جو بلیڈنگ ہے نا، یہ جو ہو رہی ہے، یو ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ. اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جا کے IMF سے پیسے مانگتے ہیں، کتنے؟ 6-7 بلین ڈالر. وہ اتنے ہم خود اڑا دیتے ہیں. اتنے آپ ہر سال اڑا دیتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو SOEs کا بتایا ہے، یہ کوئی 1-1.5 بلین ڈالر آپ مطلب کنسسٹنٹلی اڑا رہے ہیں، مطلب ہر گورنمنٹ نے. تو یہ آپ 10 سال میں 10-15 بلین ڈالر تو یہی اڑا دیا آپ نے. اس کے علاوہ ہر سال یو آر پوٹنگ آؤٹ اے فائر، کہ آپ کو کبھی انفارچونیٹ چیز ہے، کبھی کسی گورنمنٹ سے آپ کہتے ہیں رول اوور کر دو، کبھی کسی سے کہتے ہیں اپنے ڈپازٹ کو پلیز رول اوور کر دیں. تو یہ سسٹینیبل چیز نہیں ہے. یو ہیو ٹو کم اپ وتھ پالیسی دیٹ ول جنریٹ ویلتھ. اف یو کی ناٹ جنریٹ ویلتھ یو ول ہیو پرابلمس. یہ مسلسل رہے گا. سر یہ پاکستان کے آگے نہ بڑھنے کی وجہ ہم کسے قرار دے سکتے ہیں؟ بیڈ گورننس ہے یا کرپشن ہے یا دونوں ہیں؟ دیکھیں، بیڈ گورننس از دا کی. کرپشن جو ہے نا، اس کو ضرور کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے، معاشرے کی بھی برائی ہے. لیکن کرپشن ہر کنٹری میں، دنیا کی کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے جہاں کرپشن نہ ہو. مگر سر اس کی بھی تو رینکنگ ہوتی ہے نا، ہم ماشاء اللہ اس رینکنگ میں کافی آگے ہیں. ہم آگے ہیں یقیناً، لیکن دیٹ از ناٹ دا فیکٹر جو آپ کی گروتھ کو روک رہی ہے میرے خیال سے. میرے خیال سے بیڈ گورننس از دا نمبر 1 تھنگ. اب مثال کے طور پہ اگین آپ آسٹیریٹی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. باتیں سارے کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل بات آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جی وہ 40 کانوائے کی گاڑی جا رہی ہے. کاسٹ آتی ہے نا، مطلب اٹس ناٹ اونلی دا کاسٹ آف دا کار، اٹس دی آپریٹنگ کاسٹ. کہ 40-50 گاڑیاں اگر جا رہی ہیں، آپ اس کا فیول دے رہے ہیں، آپ اس کے ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو مینٹین کر رہے ہیں، وہ ساری اپنی جگہ. تو یہ ایک گورننس کے بالکل سمپل ایشوز ہیں. عوام کو کیا چاہیے؟ اچھی ٹرانسپورٹ ہو، یوٹیلیٹیز ڈپینڈ کر سکیں آپ کے، بجلی نہ جائے، زیادہ مہنگی نہ ہو، افورڈیبل ہو، اور سیکیورٹی ہو، سڑکیں اچھی ہوں، انفراسٹرکچر ہو. عوام کو زیادہ چیزیں نہیں چاہیے اگر آپ دیکھیں. لیکن جتنی پارٹیز ہیں، جب الیکشن ہوتا ہے مینیفیسٹوز میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن مینیفیسٹو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا، وچ از انفارچونیٹ. تو یہ ساری چیزوں میں آئی تھنک گورننس از دا کی. اگر گورننس اچھی ہو، یو لیڈ بائی ایگزامپل، اینڈ آپ ویلفیئر کی چیزیں کریں عوام کے لیے، تو مسئلہ نہ ہو. میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے. صحیح. ابھی آپ نے بات کیا کہ جو ہے ہمارے لیڈرز بہت ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمپین میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو سیاسی رہنما تھے، بلاول بھٹو، مریم نواز، انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم جیت گئے تو 300 یونٹ بجلی فری کر دیں گے. تو آپ کے خیال میں ہماری اس اکنامک کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کیا یہ ممکن تھا اس وقت یا اس وقت، یا صرف ایک یہ ووٹ لینے کا ایک ذریعہ تھا بس؟ آئی ایم ناٹ شیور کس بیسس پہ کہا، لیکن اگر آپ بالکل پورسٹ آف دا پور کی بات کریں جو 200 یونٹ سے کم استعمال کرتا ہے، تو کچھ ویز تو نکالے جا سکتے ہیں. جیسے یہ BISP پروگرام ہے، یہ BISP پروگرام تو ہے تو اچھا، کیونکہ بالکل پورسٹ آف دا پور کو، تو اس کے ساتھ کچھ ایڈجسٹ کر سکتے تھے کسی طرح کہ جی 200 یونٹ والوں کو آپ کچھ مطلب کمپنسیٹ کریں یا کچھ کریں.
تو کچھ پلاننگ تو کی ہوگی کہنے سے پہلے، لیکن ہوا کچھ نہیں میرا خیال ہے. لیکن بجلی کا جو ہے نا وہ معاملہ، اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو وتھ دی ڈالر. جو کیپیسٹی پیمنٹس وغیرہ ہیں اس وقت جب پلان ہوئی تھی، کہتے ہیں، ایم ناٹ این انرجی ایکسپرٹ، لیکن کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں کیپیسٹی پیمنٹس دی جاتی ہیں. اب کس طرح دی جاتی ہیں، کس عرصے میں دی جاتی ہیں، اسٹیگر کتنا کرنا پڑتا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے کیا وہ ہیں ایگریمنٹس ہیں کہ 10 سال میں دی جائے گی یا 15 سال میں دی جائے گی. دنیا میں کیا اسٹینڈرڈ ہے 20 ایئرز میں دی جائے گی. یہ ایک مطلب فائن ٹیوننگ ہر جگہ ہوتی ہے. اب جب یہ ساری کیپیسٹی پیمنٹس کی بات ہوئی تھی تو ڈالر واز مے بی انڈر 100. اب جو ہے وہ 280 کے قریب ہے. تو ظاہر ہے پیمنٹس تو بڑھ گئیں. اچھا پیمنٹس بڑھ گئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام پہ آپ بوجھ ڈال لیں. آپ عوام پہ بوجھ ڈالنے کی جگہ اس کو حل کرنے کے دوسرے طریقے تھے. پی ایس ڈی پی سے کاٹ دیتے. پی ایس ڈی پی ابھی بھی میرا خیال ہے 700-800 بلین کی پی ایس ڈی پی ہے. اس سے کاٹ کے آپ کچھ ریلیف ایڈجسٹ کرتے جو پر یونٹ کاسٹ آ رہی ہے، جو بھی آ رہی ہے، اور کچھ پیسہ وہاں سے ڈال دیتے اور اتنا نہ بڑھاتے. میرا خیال ہے یہ ایک حل ہے. اور آج میں نے خبر پڑھی ہے کہ کچھ گورنمنٹ جو ہے کوشش کر رہی ہے ٹو ری ایلوکیٹ دا نمبرز. یعنی منی بجٹ کی تیاری آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ ہوگا. یہ ہوگا کیونکہ پریشر بھی ہے، بیکاز عوام برداشت نہیں کر پا رہی. یہ جو بجلی کے بل ہیں یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ جو سیلریڈ کلاس پر ٹیکس لگا ہے، آپ کے خیال میں یہ حکومت کا صحیح اقدام ہے؟ اگلی دفعہ دوبارہ ووٹ مل جائے گا اس سے ان کو؟ ووٹ ملے یا نہ ملے، اس سے زیادہ بڑا ظلم نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے. آپ دیکھیں کہ سیلریڈ کلاس ایکسپورٹر سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے، سیلریڈ کلاس ریٹیلر سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے. تو اور آلریڈی یہ لگانے سے پہلے اور 50% کے قریب 40% کے قریب مطلب مختلف سلیبز ہیں. تو انفلیشن کی بھی ایک کاسٹ ہے. سر جو تھرڈ والا سلیب ہے، یعنی کہ جو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک کماتا ہے، اس کا 100% انکریز ہوا ہے سر. میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو یہ سارا بوجھ کیوں سیلریڈ کلاس ہی اٹھائے؟ اچھا کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ ٹیکس دے رہے ہیں، وہ نیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. نئے والوں کو آپ پکڑ ہی نہیں رہے. وہ مشکل کام ہے نا. اچھا بیچ میں ایک یہ بھی آئی تھی بات کہ جی جو نان فائلرز ہیں وہ ان کو ٹریول نہیں کرنے دیا جائے گا انلیس دے ہیو اے ٹیکس نمبر اور فائلنگ وغیرہ کریں. بے شک وہ کریں، لیکن وہ بات بھی ختم ہو گئی. تو یہ جو پک اینڈ چوز والی بات ہے، اور جو بیچارے سیلری کلاس ہے ان کو، اچھا میں بہت سارے لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سیلریڈ کلاس کو دبایا جا رہا ہے. تو آل اکراس، مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پرٹیکولر انڈسٹری یا سیگمنٹ. تو یہ نہیں ہونی چاہیے فیلنگ. آئی تھنک یہ فیلنگ اچھی نہیں ہے. اٹس فیلنگ بھی اچھی نہیں ہے اور اقدام بھی اچھے نہیں ہیں. اس الیکشن سے پہلے بھی کافی امید دلائی گئی تھی کہ جب یہ الیکشن ہو جائیں گے تو کچھ بڑے فیصلے کیے جائیں گے، ریفارمز کی جائیں گی. ابھی بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس وقت ریفارمز کی جائیں تو اس کمزور گورنمنٹ کے ساتھ ریفارمز جو ہے وہ امپیکٹ فل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ریفارمز جو ہے نا، گورنمنٹ کمزور ہو یا مضبوط ہو، اگر کوئی اقدامات لیے جائیں تب ہوگا نا. اور ریفارمز، بہت سی ریفارمز کے لیے آئین سازی بھی کرنی ہوتی ہے نا، قانون پاس کرنے ہوتے ہیں. قانون تو پاس ہو رہے ہیں، جو آپ کو قانون پاس کروانا ہوتا ہے وہ تو ہو جاتے ہیں، وہ تو ہو رہے ہیں نا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں قانون پاس ہو رہے ہیں. لیکن عوام کے لیے اگر کوئی ریفارمز کرنے ہیں، پاکستان کے لیے اگر کوئی ریفارمز کرنے ہیں، دے شوڈ بی ڈن نو میٹر واٹ. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں یہ ریفارمز کی اگر کہانی ہے، یہ وہی والی کہانی ہے کہ جی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز والی، جو میں واپس چلا جاؤں اس پر، کہ جی 10 سال پہلے بھی وہی کہانیاں تھیں، آج بھی وہی کہانی ہے. ہم کہیں جا کے ایک ٹائم کیپسول میں مجھے لگتا ہے پھنس گئے. ہم اس سے نکل ہی نہیں رہے کہ کوئی نہ کوئی ہم بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں ٹو جسٹیفائی دا اسٹیٹ آف افیئرس. یہ اس سے نکلنا پڑے گا، چاہیے نہیں، مجبوری ہے. نکلنا پڑے گا کہ یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس. کہ ہم اسی ٹائم کیپسول میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی وہ
ہم ریفارم کریں گے، ہم یہ کریں گے. 5 گورنمنٹس آ کے جا چکی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، وہیں کے وہیں ہیں. سائز آف گورنمنٹ دنیا بھر میں جو سائز آف گورنمنٹ ہے وہ ریڈیوس کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے کئی جگہوں پر. یہاں مطلب ہر سال بڑھ جاتی ہے تھوڑی سی. پھر ایک اور چیز، یہ جو آپ کا جو امارات ہیں، یہ ایک پور کنٹری ہے. پاکستان از اے پور کنٹری، یہ ریالٹی تو سب کو پتہ ہے. آپ کی بیوروکریسی یا کوئی بھی سرکاری مطلب ادارہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا نئی گاڑیاں. آپ گاڑیوں کی کاسٹ دیکھیں کہ ایک 1800 سی سی کی گاڑی 90 لاکھ کی ہے، ٹھیک، 1800 سی سی کی گاڑی 90 لاکھ کی، لیکن ہنڈریڈس آف کارز آر بینگ باٹ. کس لیے؟ آپ فریز کیوں نہیں لگاتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اور لوگ بھی یہ محسوس کریں کہ یار ہم پہ تو ٹیکس لگایا، مگر دا گورنمنٹ آف دا ڈے از ڈوئنگ سم تھنگ کہ اپنے بھی خرچے کم کر رہے ہیں، آپ گاڑیوں پہ فریز لگا دیں کہ کوئی گاڑی نئی خریدی نہیں جائے گی سرکاری خرچے پہ. پرائیویٹ کا تو مرضی ہے، وہ 6 گاڑیاں خریدے، اپنی جیب سے خرید رہے. یہاں تو یہ ٹیکس پیئرس کی جیب سے جا رہا ہے نا یہ سارا کچھ، یا ٹیکس پیئرس کی جیب سے جا رہا ہے یا جو ادھار لے رہے ہیں اس کی جیب سے جا رہا ہے. ادھار بھی تو لے رہے ہیں نا آپ کے گھر میں کوئی آپ مطلب کسی کو ادھار دیتے ہوں اور وہ کل آ کے آپ کے پیسے تو واپس نہیں کر رہا لیکن گاڑیاں نہیں خرید رہے، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے یار یہ تو عجیب لائف سٹائل ہے. تو یہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ. ابھی ہم بات کر رہے تھے پرائیویٹائزیشن کی، تو مجھے ایک چیز سمجھائیے گا کہ بہت سی حکومتیں آئیں، ہر دفعہ یہ ذکر ہوتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. یہ بڑے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ہمارے اربوں روپے کھا جاتے ہیں، ہر سال لاس کرتے ہیں. تو سر یہ ہم کر کیوں نہیں پاتے؟ کیا ہمیں کوئی ان کا مطلب بائر نہیں ملتا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا یہ بہت مشکل کام ہے؟ نہیں، بہت مشکل کام نہیں ہے. پھر کیوں نہیں کرتے ہم؟ میرا خیال ہے اس کی ایک ویل ہوتی ہے، نیت. آئی تھنک آپ یہ، میں صرف اس گورنمنٹ کو نہیں کہوں گا، سارے آپ پچھلے 5 گورنمنٹس دیکھ لیں. سر 15 سال میں ہم نے تینوں پارٹیاں دیکھ لی ہیں تقریباً، تو کیا تینوں ہی پھر اس کا مطلب ہے کہ مخلص نہیں ہے، ان کی ول نہیں ہے؟ ہوا تو کچھ نہیں، ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہوا کچھ نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آئے، ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی تو ہو سکتی ہے نا. آپ اگر کوئی چیز کرنا چاہیں، مثال کے طور پہ آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا چاہیں، تو آپ ڈومیسٹک انویسٹر بھی تو لے سکتے ہیں نا، اگر کوئی اچھی فیزیبل وہ بنے. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، آج تک نہیں سمجھ آئی کہ پرائیویٹائزیشن ایک کمپنی کی یہ پورا 8 مہینے 10 مہینے سال کیوں؟ وائی کانٹ وی ڈو اٹ آن اے وار فوٹنگ؟ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ 6 ہفتے میں ہو جائے گی؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی کبھی کہ اگر آپ پرائیویٹ انٹرپرائز میں کوئی چیز بیچنا چاہیں، آپ بہت جلدی بھی بیچ لیتے ہیں. آپ اس کو کیوں نہیں بیچ پاتے؟ کیونکہ میرا خیال ہے وہ ایک لیڈ بیک کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ ہے، اور اسی وجہ سے یہ مطلب ہو نہیں پا رہا کچھ بڑے عرصے سے. کیا پاکستان میں ایسا انوائرمنٹ ہے کہ یہاں پر فورن انویسٹر بے فکر ہو کر آ سکتا ہے، فورن انویسٹر آ کر یہاں پیسہ بنا سکتا ہے؟ اور کیا اگر کسی ملک میں فورن انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو ہم کیا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پھر اس کی اکانومی ٹریک پر آ گئی ہے؟ دیکھیں، فورن انویسٹر یہاں کے پیسہ تو بنا سکتا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ. اور بہت سارے فورن انٹیٹیز یہاں آئے، انہوں نے بہت پیسے بنائے اور بہت پیسے بنا کے یہاں سے گئے بھی ہیں. وہ اس لیے چلے گئے کیونکہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی سے گھبراتے ہیں، وہ مطلب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے سے اس سے گھبراتے ہیں. یہ جو ٹیررزم کے معاملات اس سے گھبراتے ہیں. پھر پالیسیز، جو پالیسیز ہوتی ہیں اس سے بھی گھبراتے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی چیز نئی آ جاتی ہے. تو یہ پروفیٹیبلٹی پاکستان میں اچھی خاصی ہے ان اسپائٹ آف، بیکاز آف دا نمبرس. آپ دیکھیں نا، جو میں نے آپ کو اسٹاک مارکیٹ کی اگزامپل دی، وہاں ساری کمپنیز، میں نے اسے ساری، میں آپ کو اتنے ٹیکسز ہونے کے باوجود کما رہی ہیں، اتنے ٹیکسز ہیں پھر بھی خوب کما رہی ہیں، ڈیویڈنڈس ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ.
تو یہ دے کین ڈو دس، دے کین اٹریکٹ انویسٹمنٹ. آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹس ہماری کیوں نہیں بڑھ رہی؟ ایکسپورٹس تو بڑھ سکتی ہیں نا. اگین کبھی مارکیٹنگ صحیح نہیں کرتے، کبھی پالیسی صحیح نہیں ہوتی، کبھی کوئی سیکٹر رو رہا ہوتا ہے، انرجی پرائسز اس لیول پہ ہیں کمپیٹ نہیں کر پاتے. اب جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی، اب وہ اس لیول پہ انرجی پرائسز آ گئی ہیں کہ وہ میرا نہیں خیال ہے آپ کمپیٹ کر پائیں گے کسی سے. جب انڈسٹری کی اتنی کاسٹ ہوگی پروڈکشن کی تو آپ کیسے کمپیٹ کر پاؤ گے؟ آپ دیکھیں کنٹریز لائک ویتنام، دے ہیو گون ٹو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ان ایکسپورٹ. ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ. بالکل کوئی 8-7-9 سال پہلے ہماری اور ان کی ایکسپورٹ ایک جیسی ہوتی تھی. ویتنام، آئی ڈونٹ ریمبر دا نمبر بٹ آئی تھنک اٹس $300 بلین ان ایکسپورٹ یا $100 بلین، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہم سے بہت آگے چلے گئے وہ. ہم ابھی بھی وہی 30 پہ کھڑے ہوئے، کبھی 28 ہو جاتی، کبھی 30 ہو جاتی، کبھی 31 ہو جاتی. اور سالوں سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں یہی ریٹ ہے. اب وہ مشکلات اور بڑھیں گی بیکاز وین یور انرجی پرائسز آر ہائر یو وونٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ. اچھا توقیر بھائی، آپ جو ہے وہ میڈیا کا بھی کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں، آپ نے جو ہے ٹی وی کو بھی قریب سے دیکھا ہے اور آپ فائنینشیل پوسٹ کے فاؤنڈر بھی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہمارے ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کا بزنس جو ہے وہ پروفیٹیبل ہے؟ دیکھیں بزنس تو میرا خیال ہے پروفیٹیبل ہے، اس لیے کہ ابھی بھی بہت ایڈورٹائزنگ وہاں جا رہی ہے. سب کا ماڈل ایک ہی ہے، فائنینشیل ماڈل یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ ریونیو سے وہ کماتے ہیں، کوئی سبسکرپشن بیس تو ہے نہیں. ان لائک یورپ اور کچھ نارتھ امریکہ میں جو سبسکرپشن بیسڈ ماڈلز بھی ہیں. اچھا سر، یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ٹی وی چینلز کو اپنا نیریٹو سیٹ کرنے کے بھی پیسے ملتے ہیں، سیاسی پارٹیاں دیتی ہیں یا کوئی اور دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ سنا ہے میں نے سنا ہے کہ کچھ الائنمنٹس ہوتی ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ دا فائنینشیل ماڈل. وہ آپ سسٹینیبل لیول پہ کر نہیں سکتے کہ آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ جی پورا سال پورے کئی 5 سال ایسے نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. ہاں ون آف ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے یا کوئی اس طرح کی کہ کوئی آپ الائنمنٹ کر لیں تو وہ پاسبل ہے. لیکن یہاں ٹی وی چینلز کی بھی جو ہے نا کاسٹ بڑی ہے. دا انفراسٹرکچر کاسٹ فار رننگ اے چینل از اے لاٹ آف منی. تو وہ پروفیٹیبل تو ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں ہے. اور کئی ایسے چینل ہیں جو پروفیٹیبل بھی نہیں ہیں، دے آر بیئرلی سروائیونگ. اور یہ جو نیا رواج سوشل میڈیا کا آیا ہے، سوشل میڈیا نے پورا جیسے کہتے ہیں نا وہ چینج کر دیا، پوری چیز چینج کر دی. پرنٹ بہت نیچے جا رہا ہے. ٹی وی کی آڈینس، اچھا آپ ٹی وی دیکھیں، کوئی کانٹینٹ میں ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہی کوئی نہیں. وہ کیا فیکٹر ہے کہ جی فلاں اینکر ہے میرے پاس، ان کے پاس دوسرا اینکر ہے، لیکن کانٹینٹ وہی ہے. وہ اینکر ذرا دھیمے طریقے سے بولتا ہے، دوسرا اینکر تھوڑا چیخ کے بولتا ہے. یہ فرق ضرور ہے، لیکن گیسٹ بھی وہی ہوتے ہیں، کانٹینٹ بھی وہی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ویور بھی تنگ آ چکا ہے. A lot of the viewers have gone to social media. اور آپ یوٹیوب پہ دیکھیں جو انڈیویجول جو ٹی وی کے بھی اینکرز ہیں، ان کے جو سبسکرائبرز ہیں اور ان کی جو ویورشپ ہے وہ ہر روز بڑھ رہی ہے، کیونکہ یو چوز یور اون پرائم ٹائم. آپ نے اس وقت دیکھنا ہے when you have time, so you choose your prime time. You are not dependent on the TV channel. یہ تو ایک فرق ہے. اچھا سر، آج سے 20 سال کے بعد اگر ہم پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ اخبار اور ٹی وی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ڈیجیٹل تو ابھی سے کافی ہٹ کیا ہے ان دونوں کے بزنسز کو، اور لوگ ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں بہت شوق سے. تو 20 سال کے بعد آپ ان کا کیا فیچر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اخبار جو ہے نا، کیونکہ وہ چیزیں ڈاکیومنٹ کرتا ہے، تو اخبار تو رہے گا. نمبرز آپ کے کم ہو جائیں گے لیکن اخبار رہے گا، میرا خیال ہے. سر رہے گا تو مگر اس کا پھر بزنس ماڈل کیا ہوگا؟ ایڈورٹائز کہاں سے آئے گی؟ بزنس ماڈل یہ رہے گا کہ اس کا اسکیل کم ہو جائے گا، والیوم ایڈورٹائزنگ کی کم ہو جائے گی، جو نظر بھی آ رہی ہے. میرا خیال ہے اگر میں اخبارات اٹھا کے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ کافی نیچے آ گئی ہے. اور سوشل میڈیا از ٹیکنگ اوور دیٹ پارٹ. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایڈورٹائزر ہو، وہ سوشل میڈیا پہ اپنی آڈینس،
اپنے نمبرز، اپنے جسے کہنا چاہیے ایفیکٹیوٹی، وہ ساری چیزوں کو میجر کر سکتا ہے، اور ان بائسڈ میجر ہے کہ آپ اگر کسی سے مطلب سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں، آپ یوٹیوب سے لے سکتے ہیں پوری رپورٹ، آپ گوگل سے لے سکتے ہیں، آپ تیسرے سے لے سکتے ہیں، چوتھے سے لے سکتے ہیں، اور وہ ایکوریٹ رپورٹس ہوتی ہیں. تو ایڈورٹائزر کے لیے وہ بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ اس کی ایڈورٹائزنگ ویسٹ نہیں ہو رہی. تو یہ فرق ہے. جو آپ کا سوال اوریجنل سوال ہے، میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا ول بی دا نمبر ون پلیئر ان دا نیکسٹ ناٹ ایون 20 years، ان دا نیکسٹ 5 years. تو بہت سارے ٹی وی چینلز اور اخبارات پھر بند ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہوگا امپیکٹ، تو ہوگا، یقیناً ہوگا امپیکٹ، بیکاز جب ایڈورٹائزنگ ان میں کم ہو جائے گی، کیونکہ سب کے ایڈورٹائزنگ ماڈل ہیں تو وہ دے آر ڈیپینڈنٹ آن دیٹ، تو ہوگا یہ امپیکٹ آئے گا آئی تھنک. اچھا توقیر صاحب، آپ آرٹ میں بھی کافی دلچسپی رکھتے ہیں، شوبز سے کافی تعلق رہتا ہے آپ کا. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ایک نئی سیریز ریلیز ہوئی ہے برزخ، دیکھی آپ نے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھی، نہیں دیکھی، بٹ آئی ہیو ریڈ اباؤٹ اٹ. صحیح. سوال میرا اس سے متعلق نہیں ہے، مگر اس میں سنا ہے کہ کچھ ایسے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے، فلمایا گیا ہے، جو کہ ہمارے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ معاشرے کا حصہ تو ہیں، مگر ہمیں ان پہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو اسی کافی احتجاج بھی ہوا ہے، لوگوں کو اچھا نہیں لگا، اور اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسے پاکستان کے ویورز کے لیے یوٹیوب سے ہٹا دیا جائے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ رویہ ہماری انڈسٹری کے لیے صحیح ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے صحیح ہے؟ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بالکل سامنے جب اس کو لے آئیں نا، تو آپ اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے دروازے کھول دیتے ہیں. اگر کوئی بچے دیکھ رہے ہیں یا بچے نہ بھی دیکھیں، تو آپ اگر ایک چیز سوسائٹی میں ڈسکشن کے لیے لے آتے ہیں، گو کہ سوسائٹی کو اوپن ہونا چاہیے، لیکن وہ جو بیریئر ہوتا ہے نا وہ آپ توڑ دیتے ہیں، تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو جاتی ہے کہ کوئی اگر جھجک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے. یہ میں نہیں اس مطلب چاہتا کہ بالکل ہی بات ہی نہ ہو، بات تو ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں چیزیں، لیکن محتاط. لوگ یہ بھی کہہ کے تنقید کر رہے ہیں نا کہ جو ان کی برزخ کے جو فیور میں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم کیا روایتی ٹاپکس کی طرف آ جائیں، ساس بہو، میاں بیوی. نہیں، ٹاپکس تو روایتی دو ہی نہیں رہ گئیں، ٹاپکس تو بہت ہیں. ٹاپکس دنیا میں، زندگی میں میرا خیال ہے 50 ٹاپکس ہیں، تو اس پہ بھی کر سکتے ہیں ہم، کرنا چاہیے. تو آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ لمٹ، مگر اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس پہ میں نے کیونکہ دیکھا نہیں ہے، میں کہہ نہیں سکتا اس پرٹیکولر ڈرامے کی بات، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں وہ ایک تھوڑا سا کچھ چیزوں کو محتاط ہو کے، وی شوڈ آلسو انڈرسٹینڈ آر آڈینسز کہ کتنا وہ انفلوئنس ہوتے ہیں ان چیزوں سے. تو وہ آڈینس کی جسے کہنا چاہیے میچورٹی، آڈینس کی جسے کہنا چاہیے ایبزارب کرنے کی ایک وہ ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کو یہ پروڈکشنز پہ جانا چاہیے. اچھا سر، آرٹ کی بات کر لیتے ہیں. ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ بڑے بڑے نام رہے ہماری آرٹ انڈسٹری کے، پینٹنگز ایگزیبیشن ہوتی تھی اور بڑی بڑی نمائشیں ہوتی تھی اور لوگ آتے بھی تھے، تو میڈیا پر بھی کافی کوریج ملتی تھی. مگر سر آج کل ایسا کچھ نظر نہیں آتا. کیا آپ سمجھیں کہ پاکستان میں آرٹ جو ہے وہ دم توڑ رہا ہے، مقبولیت کم ہو رہی ہے؟ ایسا بالکل نہیں. آرٹ کے ایگزیبیشنز آپ دیکھیں کہ ہر مہینے کراچی، لاہور، اسلام آباد ہر مہینے ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، اور پاکستانی آرٹ کا معیار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. آرٹسٹ زیادہ مطلب پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، ان کی ایگزیبیشنز بھی ہو رہی ہیں، اینڈ سم پاکستانی آرٹسٹ آر ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل. آپ اگر دیکھیں امریکہ میں کوئی 6-8 ایسے پاکستانی آرٹسٹ ہیں جو آکشنز میں بھی آ گئے ہیں، پرائیویٹ کلیکشنز میں بھی آ گئے ہیں، میوزیمز میں بھی آ گئے ہیں، جو یہاں سے امریکہ گئے اور امریکہ میں انہوں نے آرٹ اپنی پریکٹس جاری رکھی اور بہت اچھا پرفارم کیا. اسی طرح اس طرف بھی آسٹریلیا میں بھی 1-2 آرٹسٹ ہیں پاکستانی جو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان ٹرمز آف ایگزیبیشنز. میوزیمز آر ایکوائرنگ دیئر ورک. یہی چیز یورپ میں بھی ہے. تو یہ میرا تو خیال ہے کہ پاکستانی آرٹسٹ جو پاکستان میں ایگزیبٹ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اوور دا ایئرز انہوں نے کافی پول بڑھ گیا ہے. آرٹ کلیکٹرز کا پول اتنا نہیں بڑا،
لیکن آرٹسٹ کا پول بہت بڑھ گیا ہے. جو آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں, NCA ہے, انڈس ویلی ہے, کراچی اسکول آف آرٹ ہے, یہ سارے جو ہیں یہ انہوں نے بڑے ہر سال فائن آرٹس کے بڑے اچھے پروڈیوس کرتے ہیں گریجویٹس وغیرہ. تو اس کے لیے ہم ون آف مائی میگزینس از نگاہ. نگاہ جو ہے وہ پاکستان کا ہارڈ کاپی میں واحد آرٹ میگزین ہے, آن لائن بھی ہے. تو ہم ہر سال آرٹ ایوارڈس کراتے ہیں موٹا میں, موٹا پیلس میں. ایوری ایئر وی ڈو دا نگاہ آرٹ ایوارڈس. تو وہاں ہم آنر کرتے ہیں سارے پاکستانی آرٹسٹ کو آن میرٹ, اینڈ وی ہیو اباؤٹ 14 to 16 ایوارڈس, اینڈ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایونٹ آف دی آرٹ کیلنڈر. اچھا, ہم آرٹ کو صرف جو ہے پیشن کہہ سکتے ہیں یا اس کو پروفیشن بھی بنایا جا سکتا ہے؟ پروفیشن بن چکا ہے یہ. بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں جو اس کو پروفیشن بنا کے چلا رہے ہیں, اسپیشلی پیپل ہو ہیو گریجویٹڈ. اور آپ اگر امریکہ میں دیکھیں جو پاکستانی آرٹسٹ وہاں گئے ہوئے ہیں, ان کی ایک ایک پینٹنگ کچھ لوگوں کی 10-15 ہزار ڈالر سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو دے گو اپ ٹو 50,000, دے گو اپ ٹو $80,000. تو پروفیشن تو بن چکا ہے. تو جو یہاں بھی پینٹرز ہیں, بہت سارے پینٹرز وہ صرف آرٹ سے جی رہے ہیں, اور مطلب پیشن کے ساتھ ساتھ اٹس اے پروفیشن بھی ہے. اور گیلریز بے تحاشا یہاں کھل گئی ہیں, بہت ساری گیلریز ہیں. کراچی کی بات نہیں کر رہا میں, لاہور بھی بات کر رہا ہوں, اسلام آباد میں بھی کچھ گیلریز کھل گئی ہیں. تو وہ گیلریز ہر مہینے ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کم از کم 10 سے 15 ایگزیبیشنز ہر مہینے ہوتی ہیں. چلیں توقیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو.